اختیار نہیں کہ وہ نکاح توڑ دے۔ جیسے ہمارے یہاں پر جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو کورٹ میں خلا کا کیس کرتے ہیں۔ اب خلا کا اختیار جو ہے وہ شوہر کو ہے، لیکن شوہر آتا نہیں ہے، اور 3 دفعہ جب بلایا جائے اور وہ نہ آئے تو جج جسٹس خود ہی خلا دے دیتا ہے، اس سے خلا واقع نہیں ہوتی۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے۔ یعنی مردوں کو چاہیے کہ جو دینا ان پر واجب ہے اس سے زائد دیں، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی طلاق ہو تو جو مہر وغیرہ دینا واجب ہوتا ہے، جیسے مہر اگر مقرر ہے اور طلاق ہو جائے قربت کے بعد تو جو مقرر ہے وہ مہر دینا لازم ہے، اور اگر قربت سے پہلے اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو تو آدھا دینا لازم ہے، یا کوئی مہر مقرر نہ ہوا اور طلاق ہو گئی قربت اور خلوت صحیحہ سے پہلے تو ایک کپڑے کا جوڑا دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو مقرر کی گئیں اس سے زائد دینا یہ افضل ہے۔ اور جب ایسا معاملہ ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو پھر اس معاملے میں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ طلاق کے بعد جو دونوں خاندانوں میں نفرتیں ہوتی ہیں اس کو ختم کیا جائے اور معاملات کو ختم کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کا آپس میں نفرت رکھنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سب حرام ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ معاملات ہمارے ایک ساتھ نہ چل سکے، اس میں کوئی حکمت ہوگی، اور جو ناچاکیاں ہوئیں اس سے درگزر کیا جائے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو۔ عورت کی طرف سے بھی چاہیے کہ وہ جب جدا ہونے لگے تو اس بات کو یاد رکھے کہ اس رشتے میں جو آپس میں لین دین ہوا اور جو محبتیں رہیں ان کو یاد کرے، نہ کہ ان باتوں کو جو سخت کلام یا سخت باتیں واقع ہوئیں۔ اسی طرح مرد کو بھی چاہیے کہ جو اچھی باتیں ہیں اسے یاد رکھے، اور وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ جب جدائی ہو تو کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دو، احسان کرو۔ اس معاملات کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، ان تمام معاملات کو، اور جب کبھی کوئی ذکر بھی کرے کہ فلاں نے ایسا کیا تو کہا جائے کہ ہم ان معاملات کو ختم کر چکے۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ہمیں بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری زوجہ ہے، اور اپنی زوجہ کی باتیں دوسرے سے کرنا یہ بے شرمی ہے، اور میں بے شرمی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں۔ پھر انہوں نے طلاق دے دی، ان کی زوجہ نے عدت گزار لی، اب سارے معاملات ختم ہو گئے۔ تو وہی صاحب آئے اور بزرگ سے کہنے لگے کہ اب تو دیکھیں وہ آپ کی زوجہ نہ رہیں، وہ غیر عورت ہو گئیں، تو اب تو بتائیں کہ معاملہ کیا تھا، کیوں طلاق دی؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو وہ اب غیر عورت ہے، اور غیر عورت کی باتیں کرنا یہ بے شرمی کی باتیں ہیں، میں اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہوں۔ یعنی دونوں صورتوں میں آپ نے ایک مسلمان عورت کے عیب بیان کرنے سے اجتناب کیا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی نگہبانی کرو۔ دیکھیں